شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا وہ بنو امیہ دشمن تھے, ظاہر ہے. اما عائشہ نے تو حجرہ رسول میں امام حسن کو دفن ہونے کی بھی اجازت دے دی تھی. اچھا جی جی بالکل. اہل سنت کے ہاں اگر آپ نے پوری تاریخ پڑھنی ہے پھر ہمارے اہل سنت کے ہاں تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جی لیکن مروان نے مخالفت کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جنازہ بھی مروان نے پڑھایا. اگر مروان کسی ایرانی فلم کے اندر یہ سین فلمایا گیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کتابی دنیا میں اس بات کا کہیں وجود نہیں ملتا کہ مروان نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا. اس لیے یہ سراسر جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ مرزے نے کئی ویڈیوز میں بول رکھا ہے. جبکہ مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پر ریفرنس صرف میں ہی دکھاتا ہوں، علماء تو گپ شپ لگاتے ہیں. تو مرزا جی ذرا لے آؤ حوالہ کہیں سے ڈھونڈ کے. باقی مرزے نے جو دوسری بات کی کہ بنو امیہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر چلائے تھے، اور اسی طرح مرزے کا یہ کہنا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے روضہ پاک میں دفن ہونے کی اجازت دے دی تھی، مروان رکاوٹ بن گیا، یہ باتیں کتابوں کے اندر اگرچہ لکھی ہیں لیکن سند کے ساتھ ان کا ثبوت نہیں ہے. اگر مرزا یا اس کے شاگردوں کے اندر کوئی غیرت ہے، ہمت ہے، تو صحیح سند کے ساتھ یہ چیزیں ثابت کر کے دکھائیں. اور اگر مرزا یا اس کے شاگرد یہ کہیں کہ جی کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے، تو پھر لکھا ہوا تو بہت کچھ ہے. جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ سارا پھر مرزے کو بیان کرنا چاہیے. مثلا تاریخ ابن کثیر یعنی البدایہ والنہایہ جس کے حوالے مرزا خود دیتا رہتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل صرف امام زین العابدین سے چلی ہے، اور امام زین العابدین یعنی علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد پہلے نہیں تھی. پھر کس طرح ہوئی؟ مروان نے ان سے کہا کہ آپ باندیاں رکھ لیں، آپ کی اولاد بہت زیادہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ باندی رکھنے کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. تو مروان نے ان کو 1,00,000 قرض دیا اور انہوں نے باندیاں خریدیں، اولاد بہت زیادہ ہوئی، نسل آگے بہت زیادہ چلی. پھر مروان جب بیمار ہوا تو اس نے وصیت کی کہ میں نے جو امام زین العابدین سے قرض لینا تھا وہ ان سے قرض واپس نہ لیا جائے. یعنی امام زین العابدین کی آگے جتنی اولاد ہوئی اس میں ظاہری اسباب میں سے ایک سبب مروان کی کوشش تھی، اور اس نے 1,00,000 امام زین العابدین کو قرض دیا تھا اور پھر واپس بھی نہیں لیا تھا. اب لکھا ہوا تو یہ بھی ہے. کبھی مرزے نے یہ بات بیان کی. آپس کی منافرت والی باتیں اگرچہ بغیر سند کے ہوں مرزا بارہا بیان کر چکا ہے. اگر معیار یہی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہونا چاہیے تو لکھا ہوا تو یہ بھی ہے. یہ باتیں مرزا کیوں نہیں بیان کرتا؟ اسی طرح علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء میں اور اسی طرح ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جنگ جمل کے موقع پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فریق مخالف کو شکست ہو گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے متعلق بار بار پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا بنا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ مروان کے متعلق اتنی کثرت کے ساتھ اور بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک تو میری اس کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میرے اندر نرمی آ گئی، اور دوسرا وہ قریش کے نوجوانوں میں سے ایک سردار ہے. اب لکھا ہوا تو یہ بھی ہے لیکن کبھی مرزے نے اس طرح کی باتیں بیان کی. اسی طرح البدایہ والنہایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام زین العابدین مروان کو اور اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو سب سے زیادہ محبوب تھے. اور البدایہ والنہایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ مختار سقفی نے امام زین العابدین کو 1,00,000 درہم بھیجے، لیکن امام زین العابدین قبول بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور واپس کرنا بھی مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے، خطرہ تھا، فتنے کا اندیشہ تھا. تو انہوں نے وہ 1,00,000 درہم اپنے پاس رکھ لیے. جب عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا عبد الملک بن مروان کی طرف کہ اس طرح مختار سقفی نے میرے پاس 1,00,000 درہم بھیجے تھے لیکن میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے، ان کو استعمال نہیں کیا، آپ واپس اٹھا لیں. تو عبد الملک بن مروان نے پھر پیغام بھیجا کہ آپ استعمال کر لیں، میں نے آپ کے لیے ان کو حلال کر دیا. تو انہوں نے امام زین العابدین نے ان کو پھر قبول کر لیا، یعنی مختار سقفی کا بھیجا ہوا مال قبول کرنا پسند نہیں کیا اور عبد الملک بن مروان کے کہنے پر اس کو قبول کر لیا. اس سے اندازہ کریں کہ مختار سقفی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے اور عبد الملک بن مروان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. لیکن مرزا مختار سقفی کی تعریفیں تو کرتا ہے جس پر امام زین العابدین نے لعنت بھی بھیجی تھی، لیکن یہ باتیں کبھی بیان نہیں کرتا.
یعنی منافرت والی باتیں اگرچہ بغیر سند کے ہوں مرزا بار بار بیان کرتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں مرزا کبھی بیان نہیں کرتا۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اگر معیار یہی رکھنا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا کافی ہے تو جو کچھ لکھا ہے مرزا بیان تو کرے نا۔ لیکن مرزے کا اصول ہے کہ جو بات اس کی خواہش کے مطابق ہو وہ بیان کرنی ہے، چاہے بغیر سند کے ہو، اور جو اس کی خواہش کے خلاف ہو وہ بیان نہیں کرنی، چاہے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔